یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں بھوک، غربت اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ ملک سارے عرب ممالک میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے، کیونکہ سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب ملکوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ تھی، لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ملکوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی نے بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسری کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگریز پہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والی کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتی ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ ہو یا بلڈنگز ہو، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو یا پھر ملٹی نیشنل جیسا کہ شیل،
बार्कले बैंक, टिफिन एंड को या फिर रोजनेट रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियली सेंटर्स वगैरह पे लगा चुका है। इवन के फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट था, वो भी कतर में ही हुआ, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस के अल्टरनेटिव इनकम रिसोर्सेज को क्रिएट करना। रशिया यूक्रेन वार में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतरी गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिस वजह से कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई और अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राब्ते कर रहे हैं और ये डील कतर को और ज्यादा अमीर बना देगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार लाजमी किया करें।